نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن۔ سلسلہ ہے قصص الانبیاء اور پروگرام ہے تفہیم دین۔ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج قصص الانبیاء کے سلسلے میں تخلیق آدم علیہ السلام اور انسانیت کی ابتدا کی دوسری قسط آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ دوسری قسط میں آج آپ ملاحظہ کریں گے حابیل اور قابیل کا واقعہ، حسد اور قربانی کی داستان اور پہلا قتل۔ ناظرین کرام، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل اطاعت اور فرمان برداری کا نمونہ، اور قابیل حسد اور بغض کی داستان۔ جب رب کائنات نے ان دونوں کو اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس دور میں جو قربانی کا طریقہ کار تھا، جو سلسلہ تھا، وہ اپنی جو بھی قربانی کی جو چیز پیش کرنی ہوتی تھی، اپنی پیاری چیز، اس کو وہ کسی اونچی جگہ پر یا کسی کسی ٹیلے پر وہ رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلاتی تھی۔ جس کی قربانی کو جلا دیا جاتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں سے قربانی مانگی تو حابیل نے اپنے خلوص نیت سے اپنی جو بھی پیاری سے پیاری چیز تھی اس کو پیش کیا، اور قابیل چونکہ وہ حسد کا مارا ہوا تھا، اس نے بظاہر ایک فارمیلٹی کے طور پر، ایک رسمی طور پر اس نے اپنی قربانی جو پیش کی۔ لہذا رزلٹ یہی ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ اس پر قابیل نے مزید حسد، غصہ اور بغض کا اظہار کیا اپنے بھائی حابیل پر، اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تھے تو وہ دونوں بھائی، مگر رستے ان کے جدا تھے۔ ایک دل کا صاف تھا، مگر دوسرا نفس کا مارا ہوا تھا، اپنے نفس کے وہ پیچھے چلنے والا تھا۔ تو اب اس نے جو رسم پوری کی قابیل نے صرف، اور حابیل نے خلوص نیت سے جو وہ پیش کی قربانی اپنی، تو جب قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، یقیناً میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب روئے زمین پر پہلا خون گرا، زمین روئی، آسمان کانپ گیا، لیکن قتل تو ہو چکا تھا۔ اب وہ بہت پچھتایا، نادم ہوا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بھائی کی لاش سامنے پڑی تھی اور پریشان کھڑا تھا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، جو آیا اور اس نے آ کر زمین کو ریدنی شروع کی،
اور قابیل نے اسے دیکھا غور سے، اور پھر دل ہی دل میں نادم بھی ہوا، پشیمان ہوا، اور کہا کہ تم تو اس پرندے سے بھی گئے گزرے ہو، تم سے اچھا تو یہ کوا ہے، پرندہ ہے تم سے اچھا۔ بہرحال قابیل نے اس کو دیکھ کر زمین کھودی اور حابیل کو وہاں دفن کر دیا۔ دوستو، بظاہر تو یہ ایک قتل تھا، لیکن روئے زمین پر یہ پہلا قتل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس برے کام کی ابتدا کی۔ جس طرح اچھے کام کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس طرح برے کام کی جو ابتدا ہوئی، ناحق قتل کیا، تو قیامت تک ناحق قتل جتنے بھی ہوں گے ان کا سب کھاتے میں قابیل کے بھی لکھا جاتا رہے گا۔ بہرحال قربانی چونکہ حابیل کی قبول ہوئی، اور دوستو قبول وہی ہوتی ہے جو دل سے ہو، رب نیت دیکھتا ہے، صورت نہیں۔ آج تک جو ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی فرمان ہے کہ تمہارا گوشت کیے ہوئے قربانی کا جو تم قربانی کرتے ہو میری راہ میں، تمہاری طرف سے یہ گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھ تک تو تمہاری صرف نیت پہنچتی ہے، اور وہی میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کس خلوص نیت سے صرف میری رضا کی خاطر قربانی کی، اور اسی پر سب دار و مدار ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ جو پہلا خون ہوا حابیل کا، وہ حابیل ہی تھا جو سرخرو ہو گیا، اور قابیل تھا جو خود سے بھی ہار گیا۔ یہ بہت بھیانک ایک واقعہ سرزد ہوا زمین پر، اور بظاہر اگر ہم دیکھیں تو وہی بات جو فرشتوں نے اس وقت کہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یہ انسان جو پیدا کیا جا رہا ہے یہ زمین پر خون ریزی کرے گا، خون برپا کرے گا، فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، اس کی مثال قابیل نے قائم کر دی۔ تو یہ واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اثار و قربانی ہمیں اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دینی چاہیے، نہ کہ حسد، بغض اور انا کو اڈاپٹ کریں۔ اگر بالفرض کسی سٹیج پر، کسی موقع پر ایسی نوبت آ بھی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے ان سے حسد کرنے کے اثار و قربانی، محبت اور پیار کا درس دیتے ہوئے ہم اس نوبت کو نہ پہنچیں جس نوبت کو خدا نخواستہ یہ واقعہ سرزد ہوا۔ تو دوستو، یہ ہم پہلی قسط میں ہم نے ابتدائے انسانیت، تخلیق آدم، اور آج دوسری قسط میں حابیل اور قابیل کا واقعہ، ان کا حسد اور ایک قتل، یہ ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں، قسط نمبر 3 میں جو ہماری 3rd ایپیسوڈ ہوگی، اس میں ہم آدم علیہ السلام کی نصیحتیں، آپ کی وفات، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم ان کی توبہ، آدم علیہ السلام نے توبہ جو مانگی اللہ تبارک تعالیٰ سے، اس کے بارے میں، ان کی نصیحت کے بارے میں، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ تو یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کا جو سلسلہ ہمارا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، انشاءاللہ یہ اگلی قسط میں ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آج اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔